محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، سچے ایمان والے کون ہیں؟ مکمل ایمان والے کون ہیں؟ اس پر پچھلے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک کی روشنی میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومن اور مکمل ایمان والے کے 5 اوصاف، 5 خوبیاں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ پچھلے خطبہ میں ہوا تھا، اور وہ یہ کہ مکمل اور سچے ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی عظمت سے وہ ڈر جاتے ہیں، اور یہ ڈر اور یہ خوف انہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ آج کے خطبہ میں جو دوسری صفت ہے، جو دوسرا وصف ہے سچے ایمان والوں کا، اس کا بیان ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ سچے ایمان والے مکمل مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن کریم کی آیتیں جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، قرآن کریم کی آیتیں، اللہ رب العالمین کا کلام جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان اور مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے، ان کا ایمان اور پکا اور سچا ہو جاتا ہے۔ یہ سچے اور پکے ایمان والوں کی ایک بہت عظیم خوبی ہے کہ جب وہ اللہ کا کلام خود پڑھتے ہیں یا کوئی اور ان کو پڑھ کے سناتا ہے تو اس کا اثر ان کے ایمان پر ہوتا ہے، اور ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، بڑھوتری ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ محترم حضرات، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے احوال کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوں یا قرآن کی تلاوت کو سنتے ہوں تو کیا واقعی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ تاثیر ہے کہ اس کو پڑھ کے اس کو سن کر ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، ایمان اور زیادہ مضبوط اور گہرا ہونا چاہیے۔ تو کیا واقعی یہ اثر ہمارے دلوں پر، ہمارے ایمان پہ پڑتا ہے؟ ہمیں اس کا اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اگر واقعی ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، قرآن کو پڑھ کے سن کے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان بڑھتا نہیں ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں مضبوطی نہیں آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ہمارے اندر ہے،
ہمارے پڑھنے اور ہمارے سننے کے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے، کوتاہی ہے، اس کی وجہ سے باوجود قرآن کی تلاوت کرنے اور سننے کے ہمارا ایمان نہیں بڑھتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کی بات بالکل سچی ہے۔ جب اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے قرآن کی تلاوت پڑھنے اور سننے سے، تو اس پر ہمارا یقین ہے کہ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے احوال کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت سارے بھائیوں کا ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان جوں کا توں ہے، ہمارا ایمان بڑھتا نہیں ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، امام صاحب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہمارا حال ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس میں ہم قرآن ختم کرتے ہیں، قرآن کی خود تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کو سنتے ہیں۔ رمضان ختم ہوتا ہے اور ہمارا ایمان پہلے کے جیسا پھر سے واپس ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ صحابہ کرام کا حال تو اس کے برعکس تھا۔ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، تو ان کا ایمان بہت مضبوط ہو جایا کرتا تھا، بہت بڑھ جاتا تھا۔ صحابی جلیل خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے، انبیاء کرام کے بعد تمام لوگوں میں وہ 1 نمبر پر ہیں۔ اس امت میں سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ آپ ہی کا ہے۔ کیوں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دوسرے اور صحابہ کرام ہیں جو ان سے زیادہ عمل کرنے والے تھے، باوجود اس کے ان کا مقام اور مرتبہ سب سے اوپر ہے، اس لیے کہ ایمان کی بات تھی۔ ایمان میں وہ نمبر 1 پر تھے، ایمان اور یقین ان کا سب سے زیادہ اور مضبوط تھا، اس لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، قرآن کی صداقت پر، اسلام کی حقانیت پر سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے مضبوطی کے ساتھ ایمان لائے۔ جیسے ہی سنا آپ ایمان لے آئے اور آپ کا ایمان سب سے گہرا تھا، مضبوط تھا، تو ایمان کی وجہ سے وہ سب سے آگے رہے۔ تو اصل ایمان ہے اور وہ ایمان ہمارا بڑھتے رہنا چاہیے، ایمان میں ہمارے اضافہ ہوتے رہنا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن ہمارا حال ایسا کیوں ہے؟ ہم قرآن سنتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ایمان میں تازگی پیدا نہیں ہوتی اور ہمارا ایمان فروغ نہیں پاتا، ایمانی اعتبار سے ہم ترقی نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی کئی وجہیں ہیں، اس کے کئی ایک اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اور قرآن جو ہم سن رہے ہیں، تو ان آیتوں میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اس سے کون سی نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ ہم یہ سب کچھ جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، تو کیسے ہمارا ایمان تازہ ہوگا، کیسے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا؟ بھائی قرآن اس لیے آیا تھا تاکہ ہم اس کو سمجھیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کیسے ہم سمجھ پائیں گے، ہم عربی جانتے ہی نہیں۔ اور قرآن جب پڑھا اور سنا جاتا ہے تو عربی میں تلاوت ہوتی ہے، جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے بیٹھ کر تب کچھ شاید سمجھ میں آئے، لیکن ایسے جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نماز کے اندر یا ایسے ہی، تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا نہیں ہوتی ہے۔
سامنے والا اگر کچھ کہے اور اس کی بات کو ہم نہ سمجھیں تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ گویا کہ ہم نے کچھ سنا ہی نہیں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارے اندر کیا تبدیلی آئے گی؟ تو قرآن کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن عربی میں ہے تو ہمیں عربی کی تعلیم لینی چاہیے۔ قرآن پورا اسلام ہمارا عربی میں ہے تو ہمیں عربی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں عربی سیکھنا چاہیے، اور یہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا، تھوڑی سی محنت لگے گی، لیکن عربی ہمیں آ جائے گی، اور جب عربی ہمیں آ جائے گی تو بہت حد تک ہم اسلام کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے لگیں گے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہم پڑھیں گے سنیں گے تو ہمارا ایمان تازہ سے تازہ ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ محترم حضرات، قرآن آیا تھا اس لیے تاکہ اللہ کا یہ پیغام ہے اس کو سمجھا جائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا پیغام ہے، لیکن وہ پیغام ہے کیا ہم اس کو نہیں سمجھتے، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ بھی بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس سورہ کو پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ عصر، سورہ کوثر، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو بھی بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو پھر کیسے ایمان تازہ ہوگا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے قرآن پڑھ کر اور سن کر بھی ہمارے ایمان میں تازگی اور اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن مجید کی آیتوں کے اندر ہم تدبر نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ اور جب ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں تو تدبر کیسے کریں گے، غور و فکر کیسے کریں گے؟ یہ بھی ایک بات ہے۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ اس میں تدبر کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن اس لیے آیا تاکہ اس میں تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، اس سے عبرت نہیں پکڑتے۔ قرآن میں قصے بیان کیے گئے ہیں، احوال اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں عبرت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، بہت ساری سیکھیں ہیں، اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں، دروس ہیں، تعلیمات ہیں، لیکن ہم عبرت اور نصیحت نہیں پکڑتے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان نہیں بڑھتا ہے، ایمان میں تازگی نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن کے نازل ہونے کا یہ مقصد ہے، نصیحت حاصل کرنا۔ جب ہم نصیحت ہمیں ملے گی نہیں قرآن سے تو پھر ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا؟ تو محترم حضرات، سچے مومن وہ ہیں، پکے مومن وہ ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں یا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان بڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں بڑھتا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، قرآن سے سیکھنا چاہیے۔ یہ آزما کے دیکھیے تو یقیناً ایمان بڑھے گا، ایمان تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ دنیا جہان کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ان کتابوں سے ہم کچھ سیکھ لیں، لیکن یہ رب کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس سے سچی اور اچھی کوئی کتاب نہیں۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ شاید دنیا کی واحد مظلوم کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے لیکن اتنا ہی کم سمجھا جاتا ہے۔ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ محترم حضرات، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے
کہ ہم اللہ کی عبادت سوچ سمجھ کر کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ ایک فرض ادا ہو گیا بس۔ ہم قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں صرف تبرک حاصل کرنے کے لیے، ہم قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں صرف اجر و ثواب پانے کے لیے۔ اچھی بات ہے، بابرکت کتاب ہے، تبرک حاصل کرنا چاہیے، اس کی تلاوت عبادت ہے، اجر و ثواب کے مقصد سے بھی اس کو پڑھنا اور سننا چاہیے، لیکن یہی ایک دو مقصد نہیں ہے۔ اصل بنیادی مقصد یہ ہے سمجھنا، تدبر کرنا، نصیحت حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ ایسا ہم کریں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے گی، گہرائی آئے گی، ہمارا ایمان بڑھے گا۔ محترم حضرات، یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ سچے مومن اور پکے ایمان والے وہ ہیں، مکمل ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، اور یہ عقیدے کا معاملہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، ایمان میں کمی اور زیادتی واقع ہوتی ہے۔ کبھی انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کبھی مضبوط ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے۔ نیکی کا کام کرنے سے اور نیک مجلسوں میں رہنے سے، نیک باتوں کو سننے سے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے، نیک عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور گناہ کا کام کرنے سے، برے کام کرنے سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے، بری مجلسوں میں رہنے سے، بری صحبتوں میں رہنے سے ایمان گھٹتا ہے، فرق تو پڑتا ہے ایمان کے اوپر۔ یہ ہمارا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اچھا کام کرنے سے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے سے ایمان اوپر ہوتا ہے، اور برا کام کرنے سے ایمان نیچے ہو جاتا ہے۔ اب جیسا ابو بکر کا ایمان تھا اور دیگر صحابہ کرام کا ایمان تھا، ویسا ہمارا ایمان نہیں اس لیول کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کے مطابق ان کا عمل بھی تھا، وہ نیکی میں آگے آگے تھے، برائی میں بہت پیچھے تھے۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم برائی میں آگے ہیں اور نیکی میں پیچھے ہیں، اس لیے ان کے درجے اور ان کے لیول پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں، مضبوط کریں، مستحکم کریں، اور اس کا ایک سبب یہ ہے اور اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو صرف تبرک کے طور پر نہیں، اجر و ثواب پانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں تدبر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، تو یقیناً اللہ کا فضل نازل ہوگا اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کریں، تازہ کریں، زیادہ کریں، اور اس کے جو ذرائع ہیں جس میں سے ایک قرآن کی تلاوت کو پڑھنا اور سننا سمجھنا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی برکتوں سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔